ناشنا سے خود ہو پھر خود آشنا، اے حجاب اہل ایمان ناروا، جانتا ہے رمز دین مصطفیٰ، ہے شہی عرفاں اپنی ذات کا، دین کیا ہے معرفت ہے نفس کی، زندگی ہے موت بے خود آگہی، جو مسلمان ہو خودی کا رازداں، اس کے آگے برگزیدہ ہے سارا جہاں، ہے ضمیر دہر سے آگاہ وہ، تیغ لا موجود الا اللہ وہ، اس کا ہنگامہ مکان و لا مکان، اس کی پہنائی میں گرداں آسماں، اس کا دل ہے اس کا سر کبریا، حیف گر خود سے ہو نہ آشنا، بندہ حق واری سے پیغمبراں، کب ہو پابند جہان عین و آن۔ اقوام سرحد سے خطاب۔ علامہ اقبال نے یہ نظم سرحد پر بسنے والی قوموں قبیلوں سے خطاب میں کہی تھی۔ اے خود سے پوشیدہ انسان، اپنے آپ کو پالے، ملت پہ یہ پردہ حرام ہے، یعنی اپنی خودی کو پہچان، مغلوب کے بجائے غلبے والا بن، بحیثیت ایک مومن کے اپنی حقیقت سے باخبر ہو کر زندگی بسر کر، اپنی حقیقت سے پردہ اٹھا۔ کیا تجھے کچھ علم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آشکارا دیکھنا، اپنا عظمت دیکھنا، اپنی معرفت سے پوری طرح آگاہ ہونا، یہی عظمت اور سربلندی کی وجہ ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اپنے بھیدوں کو پا لینے کا نام ہے۔ اگر اپنی ذات کو نہ پایا اور سمجھا جائے تو اس صورت میں زندگی بھی گویا موت ہے۔ اپنی معرفت و خودی سے بے خبر انسان صرف ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ جو ملت کا فرد خود کو پا لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، وہ خود کو اس دنیا میں برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ گویا اس صورت میں اس کا شمار صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات میں ہوتا ہے۔ ایسا مومن کائنات کے باطن سے آگاہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ وہ لا موجود الا اللہ کی تلوار ہے، یعنی اس کا توحید اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پر کامل ایمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کائنات کی ہر شے اس خالق مطلق کا عمل دخل سمجھتا ہے، اور اس کی ذات اقدس سے وابستگی کی بنا پر وہ باطل قوتوں سے ٹکراتا اور مختلف اشیاء کو اس ذات کے حسب منشا استعمال کرتا ہے۔ مکان اور لا مکان، یعنی اس دنیا اور آسمان سے آگے والی دنیا میں اس کا چرچا ہوتا ہے، اور نو آسمان اس کی وسعت میں کھو جاتے ہیں۔ یعنی ایک حقیقی مومن چونکہ زمان و مکان پر غالب آ جاتا ہے، اس لیے وہ ساری کائنات کا گویا محور بن جاتا ہے، اور کائنات اس کی اطاعت گزار بن جاتی ہے۔ چونکہ اس مومن کا دل خدا کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، اس لیے افسوس کی بات ہوگی اگر وہ اپنی ذات سے ناآشنا رہے، یعنی اس کا دل تو خدا کی جلوہ گری کا آئینہ ہوتا ہے، پھر وہ بھلا اپنی معرفت سے کیوں بے خبر رہے گا؟ بندہ حق پیغمبروں کا وارث ہوتا ہے، وہ دوسروں کی دنیا میں نہیں سماتا، یعنی پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ہر طرح کی حرکت و سکون پیغمبروں ہی کے انداز کے مطابق ہوتی ہے، عام دنیا والوں کی طرح نہیں۔ خود کہتے ہیں اپنی ذات پوشیدہ، چھپانا، ڈھانپنا، بازیاب، پالے پھر سے پالے، غیر حق اللہ کے سوا، ما سوا اللہ۔ فراغ کہتے ہیں فراغت کو، آسودگی، نجات۔ وہ جہان تازہ آباد کریں، اس جہان کہنا کو ویراں کریں، زندہ انسان غیر حق سے با فراغ، اس کے سینے میں خودی روشن چراغ، رزم خیر و شر میں پاؤں استوار، فکر ڈھال اور ذکر تیغ آبدار، بانگ دل سے اس کی صبحیں جلوہ تاب،
بے نیاز آب و تاب آفتاب، فطرت اس کی بے نیاز ملت است، وہ حرم گرد اس کے گھومے کائنات، ذرہ اس کی گرد راہ کا آفتاب، شاہد اس کی رفتوں کی الکتاب، اس کی فطرت سے ہے ملت کی کشاد، آنکھ اس کی نور سے روشن سواد، مہو قرآن و خبر میں ہو ذرا، اور پھر ہو جا خودی سے آشنا، کس لیے آوارہ و بیچارہ ہے، دوری وحدت سے پارا پارا ہے، پاؤں میں تیرے ہے بندے ماں سوا، حیف یہ داغ جبی اللہ تیرا، میر خلیل اس مکر پنہانی سے ڈر، اس ضیائے روح افغانی سے ڈر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تاکہ وہ ایک نئی دنیا وجود میں لائے، وہ اس قدیم دنیا کو درہم بھرہم کر دے۔ نئی دنیا سے مراد ایسی دنیا جو پیغمبروں کے انداز کی حامل ہوگی۔ لوگوں کی بنائی ہوئی دنیا کو درہم بھرہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا۔ خدا کا خاص بندہ اللہ کے سوا باقی تمام کائنات سے خود کو دور رکھتا ہے، خودی سے اس کے وجود میں روشنی ہو جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی لڑائی میں وہ بڑا ثابت قدم ہوتا ہے، اس کا ورد ذکر اس کی تلوار ہے، جبکہ اس کی فکر، اس کی سوچ اس کے لیے ڈھال کا کام دیتی ہے، یعنی وہ اپنی ذات پر غور و فکر کی ڈھال سے ایسی قوتوں سے اپنے دفاع کا استعمال کرتا ہے۔ ذکر و فکر صوفیانہ اصطلاحات ہیں۔ اس کی صبح کا آغاز اس اذان سے ہوتا ہے جو اس کی روح سے بلند ہوتی ہے۔ اس سورج کی روشنی سے وہ اس کی صبح طلوع نہیں ہوتی جو مشرق سے طلوع ہوتی ہے، یعنی بندہ مومن کی اذان سے انسانی زندگی کی رات صبح میں بدل جاتی ہے۔ اس کی اذان کی آواز بلند کرنے سے باطل کے سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اس کی کیفیت حریم کی سی ہے جس کے گرد کائنات چکر لگاتی ہے، یعنی وہ زمان و مکان کی حدود یا قید سے آزاد ہوتا ہے۔ مرد مومن کائنات سے بے نیاز ہے، جبکہ کائنات اس کی مطیع و محتاج ہے۔ اس کے راستے کے غبار کا ایک ذرہ بھی سورج کے برابر ہے، اس کے عروج پر کتاب گواہ ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا ہر عمل اور اس کی ہر بات دوسروں کے لیے نور ہدایت ہے، جبکہ اس کی عظمت و سربلندی پر قرآن کریم گواہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب اور اعلیٰ رہو گے۔ اس کی فطرت کو ملت ہی سے کشادگی حاصل ہے، اور اس کی آنکھوں کی پتلی کی روشنی ملت ہی کی بنا پہ ہے، یعنی وہ ملت سے بیگانہ اور دور نہیں ہے، اور ملت میں اس مرد حق کا وجود اس طرح سے ہے جس طرح آنکھ میں پتلی ہوتی ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے قرآن کریم اور احادیث میں محو ہو جا، یعنی ان کا مطالعہ کر، اور پھر اے ناداں اپنی ذات میں جھانک۔ قرآن کریم اور احادیث کے مطالعے سے تجھ پہ واضح ہوگا کہ ایک مرد حق کا کیا مقام و شان ہے۔ پھر تو دیکھ، یعنی اپنا جائزہ لے کہ کیا تو نے واقعی اس بات پہ پورا اترا یا نہیں۔ پھر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو دنیا میں کھو گیا، آوارہ ہے، عاجز ہے اور بے بس ہو گیا ہے۔ تو نے وحدت کو کھو دیا اور اس طرح سینکڑوں گروہوں میں بٹ گیا ہے۔ مرکزیت اور ملی وحدت ختم کر کے قبیلوں میں بٹ گیا ہے۔ تیرے پاؤں میں غیر اللہ کی بیڑیاں ہیں، میں تو تیرے اس داغ سے جل گیا، زخمی ہو گیا ہوں جو ظاہری عبادت سے تیری پیشانی پہ پڑ گیا ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تو غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے، یا کہ یہ بس تو دنیا کا غلام ہو کے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں، اے قوم کے سردار، چھپے ہوئے مکر سے ڈر، تو اپنے نقصان سے ڈر، یعنی دشمن اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنے مکر و فریب سے تم لوگوں کو، قبیلوں کو ایک دوسرے سے دور رکھ کر اس کی وحدت کو ختم کر دے۔ تو اس مکر و فریب سے ہوشیار رہ۔
مرد حق کی آگ سے تجھ کو تپاؤں، مرشد رومی کا ایک نکتہ سناؤں، ہے خدا روزی رساں زید و عمر، مست مولا ہو نہ مست بنگ و خمر، گل نہ لے گل کو نہ کھا گل کو نہ چاہ، اس کی صورت زرد حالت ہے تباہ، دل طلب کر تاکہ ہو دائم جواں، رخ تجلی سے ہو تیرا ارغواں، بندہ بن کر چل مثل رہوار، لاش کی صورت نہ ہو دنیا پہ بار۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے مردان حق کی آگ سے جلاتا ہوں، میں تجھے مولانا روم کی گہری کام کی بات سکھاتا ہوں، یعنی میں تم میں زندگی کا سوز و عمل کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے 4 اشعار مولانا رومی کے ہیں۔ رزق اپنا خدا سے مانگ، اہرے غیرے یا غیر اللہ سے نہ مانگ، مستی خدا سے طلب کر، بھنگ اور شراب سے تلاش نہ کر، حقیقی رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق کے لیے اس کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے۔ رومی کے اس شعر سے علامہ اقبال نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دراصل اس دور کے انگریز حکمراں کی طرف اشارہ کیا ہے، جو اپنی عیاری اور مکاری سے سرحدی قبیلوں کو وظیفے وغیرہ کی صورت میں دولت دے کے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مٹی مت خرید، مٹی نہ کھا، مٹی کی تلاش نہ کر، اس لیے کہ مٹی کھانے والے کا چہرہ ہمیشہ زرد ہی رہتا ہے۔ اللہ راضی کے مطلق سے رزق کی جستجو کرنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنا تو گویا مٹی کھانا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جو ایسے انسان کی ذلت و پستی کی حامل ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں، تو دل تلاش کر کہ تو ہمیشہ جواں رہے اور تجلی سے تیرا چہرہ سرخ ہو جائے، یعنی اپنے اندر دل زندہ پیدا کر جو تیری بقا کا باعث بنے، اور یوں ذات حق کی تجلی سے تیرا چہرہ منور اور تیری عظمت و سربلندی کا باعث بنے۔ تو خدا کا بندہ بن، اس کی بندگی اختیار کر اور زمین پر گھوڑے کی طرح چل، کسی کا محتاج ہونے کے بجائے اپنے پاؤں پر چل، نہ کہ جنازے کی طرح جیسے لوگ کندھوں پر اٹھا کے چلتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ شکوائے سنج گردش گردوں ہے کیا، کر طواف اپنی خودی کے مہر کا، از مقام شوق سے آگاہ ہو، ذرہ ہے صیاد مہر و ماہ ہو، عالم موجود کا اندازہ کر، دہر میں خود کو بلند آویزہ کر، نقش وحدت برگو ساز کائنات، ہے اسی کے دم سے تقدیر حیات، چھوڑ دے یہ رنگ و بو ہائے کہن، چھوڑ ذوق آرزو ہائے کہن، اس متاع کہنا سے بیگانہ ہو، نقش آرزوئے تازہ ہو۔ اقبال کہہ رہے ہیں، نیلے آسماں کا شکوہ نہ کر، اپنے آفتاب کے سوا کسی اور شے کے گرد چکر نہ لگا، یعنی تقدیر کے شکوے نہ کر بلکہ جد و جہد، عمل، اسٹرگل، جستجو سے کام لے، جس سے تیری تقدیر سنورتی چلی جائے اور تو دوسروں کا محتاج نہ رہے۔ تو ذوق شوق کے مقام سے یعنی جذبہ اس سے آگاہ ہو۔ کیا تو ایک ذرہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو جذبہ اس سے سرشار ہو کر سورج اور چاند کا شکاری بن جا، یعنی تو کائنات کو تسخیر کر کے اپنے حزب منشا کام میں لا۔ اس مادی دنیا کا جائزہ لے اور یوں دنیا میں خود کو بلند آویزہ کر، اس کو پرکھتے ہوئے صحیح صورت میں قدم اٹھا اور یوں اپنی عظمت و شہرت کا ساماں کر۔ کائنات کا وجود اور نظام وحدت اور یکتائی ہی سے قائم ہے۔ اس دنیا میں زندگی وحدت ہی ہے، یعنی باہم مل جل کے رہنے ہی سے اور ایک مرکز سے وابستہ ہونے کی بنا پر ہی صحیح زندگی بنتی ہے۔
پرانے رنگ و بو کو چھوڑ دے، آگے نکل جا، پرانی فرسودہ روایتیں، آرزوؤں سے خود کو آزاد کر، یعنی بے عملی اور دوسروں کی محتاجی کے حامل پرانے نظریات و افکار اور رسم و رواج وغیرہ چھوڑ اور خود میں ایسی نئی امنگیں اور آرزوئیں پیدا کر جن پر عمل سے تیری عظمت اور سربلندی کا ساماں ہو۔ آرزو پر زندگی کی ہے اساس، آرزو ہی سے ہو اپنی خود شناس، آرزو سے چشم و گوش و ہوش تیز، مشت خاک اس کی بدولت لالۂ خیز، جو نہ تخم آرزو کو دل میں بوئے، اینٹ پتھر بن کے اپنی آپ کھوئے، آرزو سرمایہ سلطاں و میر، آرزو جام جہاں بین فقیر، آرزو سے آب و گل آدم ہوا، بندہ اپنے آپ سے محرم ہوا، گر شرر اٹھے ہماری خاک سے، ذرہ افزوں ہو کہیں افلاک سے، پورے آذربانی کعبہ ہوا، خاک کو اس نے بنایا کیمیا، تو بھی قالب میں خودی تعمیر کر، اپنی مشت خاک کو اکسیر کر۔ اب علامہ اقبال ان اشعار میں آرزوؤں کے متعلق بتا رہے ہیں، ڈیزائرز کے متعلق، کہ ہر انسان میں آرزو ہونا ضروری ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں تو نئی آرزوؤں کا نقاش بن، تیری پرانی آرزوئیں امنگوں کی معمولی اہمیت بھی نہیں، تو عظیم مقاصد کی آرزوئیں پیدا کر کے ان کے حصول کے لیے کوشش کر، تاکہ دنیا میں تو اپنی سربلندی میں زندگی بسر کر۔ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں پہلے اپنے ویژن بنا، پھر ان کا پلان بنا، پھر ایکشن کر، پھر ایگزیکیوٹ کر اور اپنے گولز حاصل کر، یعنی بڑا ویژن بنا، بڑے خیالات بنا، بڑے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھ۔ زندگی کی بنیاد آرزو پر ہے، اپنے آپ کو اپنی آرزو سے پہچان، یعنی اگر تیری آرزو معمولی ہے تو تیری زندگی کی بھی کوئی اہمیت نہ ہوگی، اور اگر تیری آرزو عظیم ہے اور تو اس کے حصول میں کوشش کر رہا ہے تو تیری زندگی عظیم ہوگی۔ لہٰذا خود میں عظیم آرزوئیں پیدا کر۔ آنکھ، کان اور عقل میں تیزی آرزو سے پیدا ہوتی ہے، مٹھی بھر خاک آرزو سے لالے کا پھول اگانے والی بنتی ہے۔ مٹی بے حس چیز ہے، لیکن اگر اس میں حرکت و حرارت کی آرزو پیدا ہو تو اس میں سے پھول اور پودے اگنے لگتے ہیں۔ مٹھی بھر خاک سے مراد اگر انسانی جسم لے لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ وہ اس آرزو کے طفیل بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکے گا۔ جس کسی نے آرزو کا بیج دل میں نہ بویا، وہ پتھر اور اینٹ کی طرح دوسرے کے قدموں تلے روندا گیا، یعنی دوسروں کا محتاج ہو کے ذلت و پستی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ آرزو بادشاہ اور امیر کا سرمایہ ہے، آرزو درویش کا وہ جام ہے جس سے دنیا نظر آتی ہے، گویا ہر شے کے وجود اور نمود کے پس منظر میں اس کی آرزو کار فرما ہے۔ درویش کا دل اسی آرزو کی بنا پہ دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے اور خدائی تجلیات کے عکس کا حامل بنتا ہے۔ آرزو ہی پانی اور مٹی کو آدم کی صورت دیتی ہے۔ آرزو ہمیں اپنی ذات سے آشنا کرتی ہے، یعنی آرزو ہی انسان کے جسم میں انسانیت کی خوبیاں پیدا کرتی ہے اور اسے اس کی خودی سے آگاہ کر کے خلیف الارض اور نائب خدا کا مقام دلاتی ہے۔ آرزو ہماری خاک سے چنگاری کی طرح پھوٹتی ہے اور ذرے کو آسماں کی سی وسعت دیتی ہے، یعنی آرزو کی بنا پر ہی ایک معمولی انسان بلند و مرتبہ والا بن جاتا ہے۔ ازر کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور ایک نگاہ سے خاک کو سونا بنا دیا، یعنی انہوں نے بڑے بڑے بتوں کا گھر توڑ کر خدا کی عبادت کا ایک عظیم مرکز خانہ کعبہ بنا دیا۔ یہ آرزو ہی کا نتیجہ تھا۔ تو اپنے بدن میں خودی کی تعمیر کر اور یوں اپنی خاک کی مٹھی کو کعبے کی طرح سونا بنا لے۔